أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الف لام میم. یہ کتاب قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ کلام خدا ہے. خدا سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں. جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دینی تعلیمات کا پروگرام روشنی اور میں ہوں ڈاکٹر سرفراز احمد آوان. پروگرام کے آخر میں ہر روز ہم آپ سے یہ درخواست کرتے رہتے ہیں کہ آپ اس پروگرام میں اپنی دلچسپی کا اظہار اس انداز سے کر سکتے ہیں کہ اپنے سوالات ہمیں بھیجیں. ہم آپ کے سوالات کو نہ صرف یہ کہ اپنے لیے اعزاز سمجھیں گے بلکہ اپنے پروگرام میں ان کے جوابات بھی قرآن و سنت کی روشنی میں دیں گے. اس درخواست کو لوگوں نے بہت پسند کیا ہے اور مختلف سوالات بھیجے گئے ہیں جن میں سے چند سوالات کے جوابات آج کے پروگرام میں آپ انشاءاللہ سنیں گے. ایک خاتون سمن ہمنا ان کی والدہ اور نانوں نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا عورتوں کے لیے گھروں میں کسی بھی نماز سے پہلے اذان کا انتظار ضروری ہے یا وقت ہو جانا ہی کافی ہے؟ اس سوال کے جواب میں یہ بات عرض کروں کہ اذان نماز سے پہلے جو ہوتی ہے وہ دراصل اس لیے ہوتی ہے کہ نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجد میں جمع ہونے والے افراد کو اطلاع ہو جائے کہ اب مسجد میں نماز باجماعت ادا کی جائے گی. چنانچہ اذان عموماً وقت کے داخل ہونے کے کچھ وقت بعد ہوتی ہے
مثلاً فجر کا وقت آج کل داخل ہو رہا ہے 4:40 پر، لیکن اذان جو ہے وہ عموماً مساجد میں 4:50 پر یا 5 بجے ہوتی ہے۔ یہی صورتحال ظہر میں ہے، عصر میں ہے، عشاء میں ہے۔ مغرب کی اذان غروب آفتاب کے فوراً بعد یقیناً ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رمضان مبارک کے مہینے میں فجر کی اذان طلوع صبح صادق کے ساتھ ہی ہو جاتی ہے۔ تو وہ خواتین جو گھروں میں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نماز ادا کرنا چاہ رہی ہیں، نماز جو کہ ان پر فرض ہے، جن پر وہ یقیناً وہ ادا کریں گی، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ اذان کا انتظار کریں۔ ان پر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسجد سے اذان کا انتظار کریں، سوائے مغرب کی نماز کے، چونکہ مغرب کی نماز کے لیے اذان سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی ہو جاتی ہے۔ باقی نمازوں میں نمازوں کے اوقات کا لحاظ رکھیں۔ چنانچہ مسلمان گھرانے میں ایک چارٹ ایسا ہونا چاہیے جس میں 12 مہینوں میں نمازوں کے شروع کے جو اوقات ہیں اور اسی طرح اگلی نماز کا جو وقت ہے، اس سے اگلی نماز کا جو وقت ہے، تمام اوقات نماز کا ایک نقشہ اور چارٹ ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے۔ جب یہ چارٹ موجود ہوگا تو خواتین کو نماز ادا کرنے کے لیے بڑی آسانی رہے گی۔ وہ صرف اس چارٹ میں دیکھ لیں کہ وقت داخل ہو گیا ہے یا نہیں۔ مثلا ظہر کا وقت داخل ہو گیا ہے تو وہ 1 بجے بھی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ مساجد میں اذان عموماً 1:15 بجے یا 1:30 بجے ہوتی ہے۔ اسی طرح جمعہ کی نماز چونکہ خواتین پر جمعے کے لیے حاضر ہونا مسجد میں لازم نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز جمعہ میں حاضری کے لیے جن لوگوں کو استثناء دیا ہے اور جن لوگوں کو مستثنیٰ کیا ہے، ان میں سے ایک خاتون بھی ہیں۔ لہذا عورتیں نماز جمعہ کے لیے اذان کا انتظار نہیں کریں گی، بلکہ جو ہی ظہر کا وقت داخل ہوگا اپنے گھروں میں ظہر کی نماز ادا کر لیں گی۔ تو گویا بات واضح ہو گئی کہ ضروری نہیں ہے خواتین کے لیے کہ وہ اذان کے بعد ہی نماز پڑھیں، بلکہ جو ہی کسی نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے اور شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد مسجد سے اذان کی آواز نہ بھی آئی ہو پھر بھی وہ نماز پڑھیں گی تو ان کی نماز یقیناً درست طور پر ادا ہوگی۔ اسی طرح معزز ناظرین، ایک سوال کیا چودھری مختار احمد صاحب نے کہ کیا ریڈیو ٹی وی پر ہونے والی اذان نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے کافی ہے؟ یہ جو اذان ریڈیو پہ ہوتی ہے اور اسی طرح ٹی وی پہ ہوتی ہے، بہت اچھا عمل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت اچھا عمل ہے۔ اس کے ذریعے سے ایک استحضار اور دھیان جو ہے وہ نماز کی ادائیگی کی طرف ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم کہ ریڈیو پر بھی اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت بلند ہو رہی ہے، اللہ کی کبریائی کا اظہار ہو رہا ہے۔ اسی طرح ٹی وی پر بھی اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اظہار اور اقرار ہو رہا ہے۔ یہ بہت اچھا ہے، اور کسی بھی مسلمان ملک میں جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس میں اذان کا اپنے وقت پر ہونا یہ ایک خوش آئند بات ہے اور مسلم معاشرے کا ایک نشان ہے ایک طرح سے۔ چنانچہ تمام جو الیکٹرانک میڈیا کے جو نمائندہ افراد ہیں ان کو اس بات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ وہ نمازوں کے اوقات کی اطلاع اپنے ہاں سے اذان نشر کر کے ضرور دیں۔ لیکن یہ بات بہرحال ہمیں معلوم ہونی چاہیے
کہ ریڈیو پر اور ٹی وی پر جو اذان ہوتی ہے وہ ریکارڈڈ ہوتی ہے، وہ لائیو نہیں ہوتی، بلکہ پہلے سے ریکارڈ شدہ اذان کی ٹیپ چلا دی جاتی ہے۔ اور اذان کے لیے یہ شرط ہے کہ کوئی عاقل بالغ فرد اس اذان کو کے کلمات کو دہرا رہا ہو۔ اگر تو کہیں سے لائیو اذان ہو رہی ہے پھر تو بہت اچھا ہے، اذان کا جواب بھی، کلمات کا جواب بھی دینا یقیناً مسنون ہے اور اس سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں عموماً چونکہ اذان ریڈیو اور ٹی وی پر جو ہو رہی ہوتی ہے وہ ایک ریکارڈ ہے جو چلا دیا جاتا ہے، ٹیپ چلا دی جاتی ہے، اس لیے وہ اس زمرے میں نہیں آئے گی کہ جس کے بعد نماز با جماعت ادا کی جائے تو وہ اذان مسنون اذان شمار ہو۔ اذان معتبر نہیں ہوگی، نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے الگ سے مؤذن کوئی بھی صاحب جو اذان دینے والے ہیں وہ اذان دیں گے، اور مسنون اذان کے زمرے میں وہی اذان آئے گی جس سے کوئی فرد اللہ کے گھر میں کھڑا اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے اظہار کے لیے اذان دے رہا ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ ریڈیو اور ٹی وی پر جو اذان ہوتی ہے اس سے کم از کم لوگوں کو نماز کی ادائیگی کی طرف دھیان چلا جاتا ہے اور نماز کی ادائیگی کی طرف توجہ ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ مسنون اذان جو نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے دی جاتی ہے، یہ اذان اس زمرے میں اور اس شمار میں نہیں آئے گی۔ اسی طرح معزز ناظرین، فائزہ اور شمائلہ اور اسی طرح سے چند خواتین نے یہ سوال بھیجا ہے کہ کیا عورتیں بیٹھ کر فرض نماز پڑھ سکتی ہیں؟ فرض نماز کے بارے میں یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہونی چاہیے کہ فرض نماز کی ادائیگی میں قیام نماز کا رکن ہے۔ قیام یعنی کھڑے ہونا، فرض نماز میں یہ نماز کا رکن ہے، جیسے رکوع اور سجدہ اور قعدہ اخیرہ اور قراءت یہ نماز کے ارکان ہیں، اسی طرح سے قیام بھی نماز کا ایک رکن ہے۔ فرض نماز میں اگر کوئی شخص کھڑا ہو سکتا ہے اور وہ کھڑا نہیں ہوا تو اس نے گویا اس رکن کو ادا نہیں کیا۔ جب رکن کو ادا نہیں کیا تو یقیناً ایک رکن کے رہ جانے کی وجہ سے نماز ادا نہیں ہوئی۔ یہ حکم سب کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، چھوٹوں بڑوں سب کے لیے ہے۔ ہاں، اگر کوئی بیمار ہے اور اس کی بیماری اس سطح پر پہنچ گئی ہے کہ اس کے لیے کچھ لمحات بھی قیام کرنا فرض نماز میں ممکن نہیں رہا، کچھ لمحات بھی قیام کرنا ممکن نہیں رہا، تو وہ تو بیٹھ کر نماز پڑھے گا، اور بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر نماز پڑھ لے گا۔ لیکن جو ابھی اس سطح پر نہیں پہنچا، اس کو اگر وہ رکوع نہیں کر پاتا لیکن قیام کر سکتا ہے، اسی طرح سے رکوع اور قیام کھڑے ہو کر سکتا ہے، اور رکوع کی حالت ہے اس میں کر سکتا ہے، لیکن سجدہ زمین پر نہیں کر سکتا، تو جہاں تک کسی کا عذر ہے رعایت اسی عذر تک محدود رہے گی، رعایت اسی عذر تک محدود رہے گی۔ ناظرین، میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مساجد میں آج کل کرسی کا بڑا رواج ہو رہا ہے، اور خدا نہ کرے کہ یہ چرچ کی پوزیشن مسجد میں بھی ہو جائے کہ جہاں بینچ بچھے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگ انہی پر بیٹھ کر اپنا جو بھی عبادت کا انداز ہے اس کو مکمل کر لیتے ہیں اتوار کے روز۔ مسجد کا اپنا ایک احترام ہے، مسجد کی اپنی ایک حرمت ہے، مسجد کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کو عظمت دینے کے لیے اپنا گھر قرار دیا ہے، اور اس کے آداب ہیں، اور اسی طرح سے نماز کی ادائیگی کے بھی کچھ آداب ہیں۔ ان میں چونکہ یہ نماز دراصل عبادت کا ایک اعلیٰ درجہ ہے،
اللہ کے ذکر کی اعلیٰ ترین صورت ہے، اور عبادت کہتے ہیں غایت تذلل کو، انتہائی عاجزی کا اظہار۔ تو انتہائی عاجزی کے اظہار کی بات اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ میکسیمم زمین پر بیٹھ کر اور زمین پر کھڑے ہو کر آدمی نماز ادا کرے۔ اگر وہ معذور ہے تو کرسی پر نہ بیٹھے بلکہ زمین پر بیٹھ جائے، اور اگر وہ دو زانو ہو کر نہیں بیٹھ سکتا تو چوکڑی مار کر بیٹھ جائے۔ حتیٰ کہ علماء اور فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر وہ ٹانگیں پھیلا کر بھی نماز زمین پر پڑھ سکتا ہے، زمین پر بیٹھ کر ٹانگیں پھیلا کر بھی اگر وہ پڑھے گا تب بھی درست ہوگی۔ اور کرسی پر اگر بیٹھا ہے تو پھر وہ یہ دیکھے گا کہ کیا قیام میں وہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اگر کھڑا ہو سکتا ہے تو چونکہ قیام رکن ہے لہذا اس کو کھڑے ہونا چاہیے، چاہے وہ صف سے ایک قدم آگے ہی کیوں نہ کھڑا ہو۔ اسی طرح اگر رکوع کر سکتا ہے تو رکوع اس کو کرسی پر بیٹھے ہوئے کرنے کی بجائے ویسے رکوع کرنا چاہیے جیسے دوسرے نمازی رکوع کر رہے ہیں۔ ہاں، سجدے میں چونکہ وہ زمین پر گھٹنے نہیں ٹیک سکتا یا پیشانی نہیں ٹیک سکتا، تو کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی اپنے ہاتھوں کو فضا میں پھیلائے بغیر گھٹنوں پر ہی رکھے ہوئے سجدہ کر لے گا۔ ملک نثار افضل صاحب کوئی غالباً دکاندار ہیں کہ بیچی ہوئی چیز واپس لینا کیسا ہے؟ جس معاشرے میں ہم بس رہے ہیں، میں جب دکانداروں کی طرف سے جاری کردہ بل دیکھتا ہوں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ ناقابل واپسی اور ناقابل تبدیلی۔ یہ مسلمان معاشرے میں یقیناً ہمیں سجتا نہیں۔ غیر مسلموں کے معاشرے میں اشیاء کا خریدنے کے بعد واپس کرنا اور ایک چیز کی جگہ دوسری چیز بدل لینا، نہ صرف یہ کہ اس کی کھلی اجازت ہے اور اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اگر استعمال بھی ہو گئی اور فوراً نقص ظاہر ہو گیا تو وہ اس کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بڑا المیہ ہے کہ ہم ان اشیاء کو واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی اس میں بہت ایسا نقص پیدا کر دیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے آئندہ فروخت کرنا اس کا ممکن نہیں رہا، تو دکاندار یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہم اس کو واپس نہیں کریں گے چونکہ اب یہ آئندہ بکنے کے لائق نہیں رہی۔ لیکن جب تک وہ سیل بند ہے مثلا، اور اگر سیل بند نہیں ہے تو ویسی کی ویسی ہے جیسے آپ سے انہوں نے خریدی تھی، لیکن رنگ کی وجہ سے یا کسی اور حوالے سے ان کو یا ان کے اہل و عیال کو پسند نہیں آئی اور وہ واپس کرنا چاہتے ہیں، تو یہ واپس کرنا بہت بڑی عظمت کی بات ہے، ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، من اقال اخاہ بیعا اقالہ اللہ عثرتہ یوم القیامہ۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی سے بیچی ہوئی چیز کو واپس لے لیا، وہ لے کر گیا ہے، ایک دن بعد 2 دن بعد آ گیا ہے دکان پر کہ جناب ہمیں یا ہمارے گھر والوں کو یہ چیز پسند نہیں آئی، یا ہم غیر ضروری لے گئے تھے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں تھی، اور ہم نے محسوس کیا کہ یہ ایک بوجھ ہے، زائد ہے خرچ، جس کو یقینی بات ہے ہم جس کے متحمل نہیں ہیں، یا ہماری طبیعت نہیں مانی اور ہم واپس کرنا چاہتے ہیں، تو حضور فرما رہے ہیں کہ جس نے اپنے بھائی سے بیچی ہوئی چیز واپس لے لی، اقالہ اللہ عثرتہ یوم القیامہ،
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی غلطیاں اور گناہ معاف فرما دے. یہ بشارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تاجر کو دی ہے کہ جو ایک دفعہ کسی چیز کو بیچ دینے کے بعد اگر گاہک اسے واپس کرنے کے لیے آیا ہے تو اس کو واپس کر لیتا ہے. بہت مشہور ہے ایک بزرگ کا واقعہ کہ انہوں نے بازار میں دکان ڈالی اور اس دکان پر اپنے کسی خادم کو بٹھا دیا، کسی ملازم کو بٹھا دیا، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ دیکھو بھائی، جب بھی کوئی بندہ تم سے سودا لے کر اسے واپس کرنے کے لیے آئے تو آپ خوش دلی سے اس کو واپس کر لیں، اور جس دن ایسا ہو مجھے بتا دینا ہے. چنانچہ کئی مہینے گزر گئے، کوئی آدمی سودا لے کر واپس کرنے کے لیے نہیں آیا. یہ صاحب جو صاحب دکان تھے وہ اپنے ملازم سے پوچھتے رہتے تھے. ایک دن ملازم نے آ کے بتایا کہ جناب آج ایک بندہ سودا واپس کرنے کے لیے آیا تھا، چونکہ وہ بالکل ویسے ہی تھا جیسے میں نے اسے دیا تھا، اور اس میں کوئی کمی نہیں تھی، کوئی نقص نہیں اس نے ڈالا تھا. گاہک نے اس کو نقص دار نہیں کیا، عیب دار نہیں کیا، بلکہ ویسے کا ویسے ہی وہ واپس لے آیا. تو میں نے اس سے وہ چیز واپس لے لی ہے. تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ بس ٹھیک ہے، کل سے دکان بند. ہم نے تو دکان ڈالی ہی اس لیے تھی تاکہ یہ بشارت حاصل کر لیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے سودا واپس لینے والوں کو کے بارے میں فرمائی. معزز ناظرین، چند دن پہلے کی بات ہے، میں نے خود ایک قطعہ ایک دکاندار، بڑے صاحب ذوق دکاندار، ان سے خریدا، لیکن بعد میں مجھے یہ احساس ہوا کہ اس سے بہتر قطعہ جہاں میں ہدیہ دینا چاہتا ہوں وہاں اس سے بہتر قطعہ مجھے لے کر دینا چاہیے. تو ہم اس دکاندار کے پاس جب واپس کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے دکان میں بورڈ لگا رکھا ہے اور اس پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب آپ سودا خریدیں یہاں سے، لیکن اگر آپ کو پسند نہ آئے یا کسی وجہ سے اس کو واپس کرنا چاہیں تو ہم خوش دلی کے ساتھ اس کو واپس قبول کر لیں گے. اور ساتھ ہی اس نوجوان نے یہ بات بتائی کہ ڈاکٹر صاحب، جس دن کوئی بندہ سودا واپس کر کے جاتا ہے اور ہم خوش دلی کے ساتھ اس سے وہ سودا قبول کر لیتے ہیں، اس دن عام دنوں کی نسبت ہماری بکری زیادہ ہوتی. یہ بکری زیادہ ہونا اور یہ گاہک زیادہ آنا یہ بڑی خوش آئند بات ہے، اور یہ اللہ کی برکت کا ایک راستہ اور ایک ذریعہ ہے. اور یہ یقیناً اس یقین کے نتیجے میں ہے جو اس دکاندار کو یا اس دکاندار کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر ہے کہ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد پر عمل کریں گے اور آپ کی بات مانیں گے اور دیا گیا بیچا گیا سودا گاہک اگر اسے واپس کرنے کے لیے آیا ہے تو ہم واپس کر لیں گے، تو ہمارے مال میں اور ہماری تجارت میں کمی نہیں ہوگی بلکہ اللہ کی برکت شامل حال ہوگی. اس لیے میں دکاندار حضرات سے یہ عرض کروں گا کہ یہ اپنے جو آپ بل دیتے ہیں اس کے نیچے آپ اسپیشل لکھواتے ہیں کہ دیکھیں جی خریدا ہوا سودا واپس نہیں ہوگا یا خریدا ہوا سودا تبدیل نہیں ہوگا، یہ مناسب نہیں ہے. ہاں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ جناب جب تک آپ اس خریدے ہوئے سودے کو ویسے کا ویسے ہی لوٹائیں گے جیسے ہم سے خریدا گیا ہے تو ہم واپس لینے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر آپ اس کو استعمال کریں گے اور استعمال کرنے کے نتیجے میں یہ اس قابل نہیں رہے گا کہ آئندہ کوئی اس کو خریدے تو پھر ہم معذرت خواہ ہیں. اگرچہ جن ملکوں کو ہم غیر مسلموں کے ملک کہتے ہیں وہاں صورتحال یہ ہے کہ استعمال کے بعد بھی اگر کوئی نقص نکل آیا فوری طور پر
اور لے گیا بندہ اس کو واپس کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے بل سمیت جا کے ان کو دکھایا تو وہ اس کو بھی واپس کر لیتے۔ تو یہ بشارت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے، ہمارے دکاندار بھی اس بشارت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ اور وہ بشارت کیا ہے؟ بیچی ہوئی چیز واپس لینا۔ اگرچہ میں یہ بات بھی واضح کر دوں مسئلے کے طور پر کہ واجب نہیں ہے ان پر، لیکن افضل یہی ہے کہ وہ اس بشارت کے حقدار بنے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے جس میں حضور نے فرمایا من اقال اخاہ بیعا، جس نے اپنے بھائی سے بیچی ہوئی چیز واپس لے لی، اقالہ اللہ عثرتہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی غلطیاں اور گناہ معاف فرمائیں گے۔ معزز ناظرین، ہمیں اس بات کا یقیناً علم ہونا چاہیے کہ ہمارا دین اس میں 25% حصہ عبادات کا ہے، 75% حصہ معاملات کا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا ہی عبادت ہے، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا اور عیدین کی نماز پڑھ لینا یہی صرف عبادت ہے، یا ذکر اذکار اللہ کا کر لینا یہی صرف عبادت ہے۔ نہیں، معاملات بھی عبادت کا حصہ ہیں، معاشرت بھی عبادت دین کا حصہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاملات کے حوالے سے بھی تعلیم دے رہے ہیں، معاشرت کے حوالے سے بھی تعلیم دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص کسی بیمار کا پتہ لینے جاتا ہے، صبح کو جائے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اور شام کو جائے تو صبح تک یہی کیفیت فرشتوں کی طرف سے جاری رہتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ انسانی رویے ہیں، رویے بھی ہمارے دین کا حصہ ہیں۔ معاملات میں ایک دوسرے سے کھڑا ہونا اور برتاؤ اچھا کرنا، ایک جج اور ایک فیصلہ کرنے والا قاضی اگر وہ فیصلہ کرتا ہے تو فرمایا کہ یہ اللہ کی حد زمین پر جاری ہو، 40 دن کی زرخیز بارش سے جو زمین کو فائدہ اور برکت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی ایک حد اللہ کی زمین پر جاری ہونے سے وہ برکت زمین پر حاصل ہوتی ہے۔ معاملات دین کا حصہ ہیں، معاشرت دین کا حصہ ہے، اخلاق دین کا حصہ ہیں۔ تو اس لیے یہ جو دکانداروں کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ اسی طرح معزز ناظرین، غلام رسول صاحب نے ایک سوال کیا ہے، اور وہ سوال یہ کیا ہے کہ قسطوں پر اشیاء کی خرید و فروخت کے کیا احکام ہیں۔ یہ بہرحال بہت توجہ طلب ایک سوال ہے، اس لیے کہ ہمارے ملک میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو نقد اشیاء خرید نہیں سکتے، ان کی مالی استطاعت جو ہے وہ کمزور ہے، اور باہر کی دنیا میں تو خیر قسطوں کا اتنا رواج ہے، قسطوں پر اشیاء کا، کہ ہر بندہ اس سلسلے میں جکڑا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں الحمدللہ بھی یہ صورتحال نہیں ہے، لیکن جگہ جگہ دیکھا جاتا ہے کہ قسطوں پر اشیاء کی دکانیں کھل رہی ہیں، کھلی ہوئی ہیں، اور لوگ اقساط پر اشیاء خریدتے ہیں۔ اس میں حلال طریقہ کیا ہے اور حرام اور ناجائز طریقہ کیا ہے، یہ اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے۔ ایک صورت قسطوں پر اشیاء کی خریدنے کی حلال ہے، اور دوسری صورت قسطوں پر اشیاء کی خرید کی درست نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ حلال صورت کیا ہے؟ حلال صورت یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک موٹر سائیکل کوئی آدمی لینا چاہتا ہے یا فریج لینا چاہتا ہے، وہ دکاندار کے پاس گیا تو دکاندار نے بتایا کہ جناب یہ فریج بازار میں آپ کو 20,000 روپے کی مل رہی ہے، اور اگر آپ نقد لیں گے تو ہم آپ کو 20,000 روپے کی دے دیں گے، اور اگر آپ اس کو قسطوں پر لیں گے تو اگر سال کی قسطوں پر لیں گے تو ہم آپ کو یہی فریج 25,000 روپے میں دیں گے، اور اگر 2 سال کی قسطوں پر لیں گے تو یہی فریج آپ کو
30,000 روپے میں دیں گے. لیکن چونکہ ایڈوانس آپ نے 5,000 روپے جو جمع کرایا ہے یا کرانا ہے، اس کے بعد آپ کی جو باقی رقم ہے وہ 20,000 ہوگی یا 25,000 ہوگی، اس کو آپ نے ہر مہینے 500 روپے کے حساب سے یا 1,000 روپے کے حساب سے جمع کرانا ہے. جب آپ پوری قسطیں جمع کرا دیں گے تو یقیناً اس کا لحاظ رکھیں گے کہ قسط شارٹ نہیں ہونی چاہیے. اگر شارٹ ہوگی تو بھی قیمت یہی رہے گی، انکریز نہیں کرے گی، اوپر نہیں جائے گی. اور اگر آپ نے جلدی پیسے جمع کرا دیے اور چند مہینوں میں ہی جمع کرا دیے، 1,000 2,000 روپے ہر مہینے جمع کراتے رہے، تو قیمت ریڈیوس نہیں ہوگی، مختصر نہیں ہوگی، بلکہ قیمت وہیں کی وہیں رہے گی. یعنی اگر سال کے لیے آپ لے رہے ہیں تو 20 کی بجائے 25,000، اور اگر 2 سال کے لیے لے رہے ہیں تو بجائے 25 کے 30,000. یعنی قیمت بھی متعین ہو گئی اور قسطیں بھی متعین ہو گئیں. قسطوں کے مہینے بھی متعین ہو گئے اور قیمت بھی متعین ہو گئی. قسطیں اگر نہیں دے رہا کوئی تو قیمت وہیں کی وہیں رہے گی، اور قسطیں اگر جلدی جمع کرا دیتا ہے قیمت پھر بھی وہیں کی وہیں رہے گی. تو چونکہ قیمت میں کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں، اس لیے اس طرح کی قسطوں پر خریدی گئی کوئی چیز، اس کی خرید و فروخت جائز ہے، درست ہے. یعنی مطلب یہ کہ بائع اور مشتری یعنی خریدار اور فروخت کنندہ کے درمیان جس قیمت کا باہمی رضامندی سے جو قیمت طے ہو جائے، جس قیمت کا تعین ہو جائے، باہمی رضامندی سے بائع اور مشتری جو قیمت طے کر لیں اور جس قیمت کا تعین کر لیں، اس قیمت پر کوئی چیز نقد کی نسبت ادھار مہنگی خریدنا یہ جائز ہے. نقد بازار میں مل رہی ہے 20,000 کی، اور چونکہ آپ قسطوں پر لے رہے ہیں تو آپ کو 25 کی مل رہی ہے، 30 کی مل رہی ہے. اس میں آپ نے نقد کو چھوڑا اور آپ نے قسطوں پر خریدی، اور بائر اور مشتری دونوں کے درمیان یعنی خریدار سیلر اور بائر کے درمیان یہ طے ہو گیا کہ ہمارے ہاں قسط قیمت یہی رہے گی، چاہے قسطیں شارٹ ہوں اور چاہے زیادہ رقم دے کر پہلے قسطیں جمع کرا دی جائیں اور ختم کر دی جائیں. تو چونکہ قیمت متعین ہے اس لیے، اور بائع اور مشتری کے درمیان جھگڑے کی کوئی صورت دکھائی دیتی نہیں ہے، لہذا یہ تو قسطوں کی صورت میں مال خریدنا اور بیچنا جائز ہے. دوسری صورت یہ ہے ناظرین کہ بائع اور مشتری آپس میں معاملہ کرتے ہوئے یہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ جناب بازار میں یہ جو فریج ہے مثال کے طور پر یہ 20,000 روپے کی ہے اور آپ کو ہم دیں گے 25,000 روپے کی، لیکن اور قسطیں مثال کے طور پر بنائیں گے ہم 20 مثال کے طور پر. لیکن اگر آپ نے قسطیں بجائے 20 کے 30 کر لیں اور اوپر چلے گئے اور قسطیں شارٹ ہو گئیں تو قیمت بھی اس کے ساتھ ساتھ انکریز کر جائے گی اور اوپر چلی جائے گی. تو ہو سکتا ہے کہ قیمت آپ کی قسطوں کے شارٹ کرنے کی وجہ سے 20 کی بجائے 22 ہو جائے، 23 ہو جائے، 25 ہو جائے، 27 ہو جائے، 30 ہو جائے. اور اگر بالفرض آپ قسطیں جو 20 آپ کے ساتھ طے ہوئی ہیں ان کی بجائے آپ 7 قسطوں میں زیادہ رقم دے کر اپنی رقم جو قیمت ہے وہ پوری کر لیتے ہیں، تو ہم اس قیمت کو نیچے لے آئیں گے اور بجائے 25,000 پر رہنے کے ہم اس کی قیمت جو ہے وہ 20 کر دیں گے، بلکہ اس سے بھی نیچے لے آئیں گے. تو چونکہ بائع اور مشتری دونوں کے درمیان اس قیمت کا تعین نہیں ہے، قیمت فکس نہیں ہے، قیمت کا تعین نہیں ہے، اور یہ بھی بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ دیکھیں جی اگر آپ قسط شارٹ کریں گے تو ہم آپ پر جرمانہ لگائیں گے اور قیمت جو ہے وہ انکریز کر جائے گی، اوپر چلی جائے گی. تو چونکہ ان دونوں صورتوں میں
بائع اور مشتری کے درمیان قیمت کا تعین نہیں ہے، اور قیمت ایک واضح اور کلیئر صورتحال قیمت کی نہیں ہے، اور قیمت مجہول ہے، معلوم نہیں ہے، تو قیمت کا مجہول ہونا یعنی غیر متعین ہونا ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، جس کے نتیجے میں بائع اور مشتری کے درمیان کسی بھی سٹیج پر جھگڑا ہو سکتا ہے۔ لہذا ایسی صورت ہمارے دین میں جائز نہیں ہے، قسطوں کی یہ صورت جائز نہیں ہے۔ اور سنا یہ گیا ہے کہ بہت سارے لوگ قسطوں کی اسی صورت کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ میں ان سے درخواست کروں گا، آپ رزق حلال کی تلاش میں یقیناً ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال پاکیزہ اپنے خزانوں میں سے اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے، لیکن کام وہ کیجئے جس کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ ہمیں قسطوں کی وہ صورت اختیار کرنی چاہیے کہ جو جائز ہے، اور اس صورت سے گریز کرنا چاہیے جو شرعاً ناجائز ہے۔ اور اگر آپ نے کاروبار کرنا ہے اور قسطوں کا کرنا ہے تو پھر بہر صورت اس انداز کو اور اس گنجائش کو جو شریعت نے دی ہے اور جو راستہ شریعت نے متعین کیا ہے اس کے مطابق کریں، ورنہ رزق پاکیزہ رہنے کی بجائے نعوذ باللہ خدا نخواستہ حرام نہ ہو جائے۔ اور حرام رزق قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك کثرت الخبیث، اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ حلال پاکیزہ رزق اور گندا غلیظ حرام ناپاک رزق یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ کثرت الخبیث، اگرچہ ناجائز اور حرام کی کثرت تمہیں خوش کیوں نہ لگے اور اچھی کیوں نہ لگے۔ آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ معاملات میں بہت گڑبڑ ہو رہی ہے، مالی معاملات میں بہت گڑبڑ ہو رہی ہے، تو جو بالاقساط چیزیں بیچ رہے ہیں یا قسطوں پر جو چیزیں بیچی جا رہی ہیں، ان دکانداروں کو اور خریداروں کو شریعت کا یہ حکم معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت نے کہاں قسطوں کی چیزوں کی جو خرید و فروخت ہے، قسطوں پر جو چیزیں بیچی جا رہی ہیں یا خریدی جا رہی ہیں، ان کے جواز کی صورت کیا قرار دی ہے اور ناجائز صورت کیا قرار دی ہے، دونوں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ ہمیں جائز کو اختیار کرنا ہے اور ناجائز سے ہمیں بچنا ہے۔ اسی طرح معزز ناظرین، فواد بشیر صاحب غالباً کوئی پراپرٹی ڈیلر ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا بیعانہ ضبط کرنا یہ جائز ہے، اور بیعانہ واپس نہ کیا جائے اور ضبط کر لیا جائے تو یہ ناجائز تو نہیں ہوگا؟ بیعانے سے مراد یقیناً وہ رقم ہے کہ جو کسی پلاٹ کو یا کسی زمین کو یا کسی مکان کو خریدنے سے پہلے ٹوکن کے طور پر خریدار بائع کے سپرد کرتا ہے یا پراپرٹی ڈیلر کے سپرد کرتا ہے۔ یہ بیعانہ یہ دراصل حتمی معاہدہ نہیں ہے، بلکہ حتمی معاہدے کے لیے ایک آغاز کے طور پر علامت ہے۔ اگر بائع اور مشتری آپس میں کسی وجہ سے رضامند نہیں رہے اور وہ سودا فائنل نہیں ہوا تو اس بیعانے کو ضبط کرنا، یا اگر وہ جو بائع ہے بیچنے والا وہ دینے پر رضامند نہیں ہے تو اس سے ڈبل کا مطالبہ کرنا، یہ دونوں شرعاً ناجائز ہیں۔ دونوں کام شرعاً جائز نہیں ہیں۔ بیعانہ واپس کرنا یہ اس خریدار ہے، اس نے جو پیسے دیے ہیں بیعانے کے طور پر، خریدار کو واپس کرنا شرعاً لازم ہے، اور بیچنے والا بیعانہ ضبط نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر وہ بیچنے والا انکار کر دیتا ہے بیچنے سے، کسی وجہ سے انکار کر سکتا ہے، بشرطے کہ آپس میں انہوں نے یہ بات طے کر لی ہو پہلے، تو جب اس نے انکار کیا ہے تو اس سے ڈبل بیعانے کا مطالبہ کرنا شرعاً یہ بھی جائز نہیں ہے۔ معزز ناظرین،
ہم دیکھتے ہیں کہ معاملات میں، کاروباری معاملات میں، خصوصاً یہ پراپرٹی کا جو کاروبار ہے، اس میں بہت سی خرابیاں اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی نافرمانیاں دکھائی دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر میں یہ سنتا رہتا ہوں اور لوگ مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں کہ جناب خریدار لینے کے لیے گیا تو پراپرٹی ڈیلر یا دفتر میں بیٹھا ہوا آدمی کہتا ہے کہ اوہو، یہ جو سودا آپ لینے کے لیے آئے ہیں یہ تو بڑا مشکل ہے اور اس کو تو خریدنا، اس کو تو حاصل کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں۔ سوال کا یہ تھا کہ بیعانہ ضبط کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں، تو میں نے عرض کیا کہ بیعانہ ضبط کرنا یا اگر بیچنے والا انکار کر دے تو اس سے ڈبل بیعانہ واپس کرنے کا مطالبہ کرنا، دونوں شرعاً جائز نہیں ہے۔ دونوں کو کسی بھی مرحلے میں نقصان تو یقیناً ہو رہا ہوگا، تبھی یہ نوبت آئی ہے، لیکن معزز ناظرین، جو رزق حلال کمانے کے آداب اور شرائط ہمارے دین نے بیان کی ہیں ان کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح یہ بات بہت افسوسناک سامنے آ رہی ہے کہ پراپرٹی ڈیلر کے پاس یا درمیان میں جو فرد خریدار اور بیچنے والے کے درمیان میں جو کام کر رہا ہے فرد، ان کو جب کوئی خریدار ان کے پاس جاتا ہے تو چیزوں کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ بہت مہنگی ہیں اور قیمتیں بہت اوپر چلی گئی، اور جب کوئی بیچنے کے لیے جاتا ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ جناب تو بازار بالکل مندہ ہے اور بہت اس وقت مارکیٹ ڈاؤن جا رہی ہے، اگر آپ پلاٹ بیچنا چاہتے ہیں تو آپ کا یہ 50 لاکھ میں مثلا بک جائے گا، اور خریدار کو کہتے ہیں کہ جناب بہت مہنگے ہو رہے ہیں، پلاٹ مارکیٹ میں ہیں ہی نہیں، اگر آپ نے خریدنا ہے تو میں آپ کو 55 لاکھ کا خرید کے دے سکتا ہوں۔ تو خریدار سے 55 لاکھ لے لینا اور بیچنے والے کو 50 لاکھ دینا، اور درمیان کا جو 5 لاکھ ہے یا 2 لاکھ ہے یا 1 لاکھ ہے یا 50,000 ہے، اس کو ان لوگوں کی اصطلاح میں ٹوکا مارنا کہتے ہیں، یہ شرعاً کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ اس حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جو محنتانہ ہے اور جو آپ کی کوشش ہے اور جو طے کر لیا گیا ہے ان کے ساتھ، بائع کے ساتھ اور مشتری کے ساتھ، اپنا جو حق وہ تو آپ لے سکتے ہیں، لیکن اس طریقے سے دونوں کو اندھیرے میں رکھ کر پیسے ان سے وصول کر لینا زائد اور بائع کو وہ پیسے نہ دینا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو معزز ناظرین، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی ہے، نہا عن بیع العریان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیع سے منع کیا ہے کہ جس میں خرید و فروخت تو نہیں ہو پائی لیکن بیعانے کے ضبط کی صورتحال سامنے آئی، بیعانہ ضبط نہیں کرنا ہے اور نہ ہی ڈبل بیعانے کا مطالبہ کرنا ہے۔ اگر ہم اپنی تجارت کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق رکھیں گے تو انشاءاللہ کہیں بظاہر اگر کوئی کمی بھی دکھائی دے رہی ہوگی تو اللہ کی نصرتیں شامل حال ہوں گی اور برکات انشاءاللہ شامل حال ہوں گی۔ معزز ناظرین، آج کا جو پروگرام آپ نے دیکھا، اس میں ہم نے آپ کے سوالات شامل کیے اور ان کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں آپ نے سنے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا، سامنے سکرین پہ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر بھی چل رہا ہے اور اسی طرح سے ای میل کا ایڈریس بھی سکرین پہ موجود ہے، آپ اپنے سوالات ہمیں بھیجیے، ہم آپ کے سوالات اس پروگرام میں شامل کریں گے اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے جوابات بھی ذکر کریں گے۔ بہت شکریہ، کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔